یہ بتاتے ہوئے مجھے اطمینان بھی ہے، مسرت بھی ہے کہ پاکستان کا نقطہ نظر اب عام ہوتا جا رہا ہے، لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں، اور اس کا جو بڑا واضح ثبوت مجھے ملا وہ یہ تھا کہ انٹرنیشنل میڈیا کے جو نمائندگان وہاں موجود تھے، اس میں سب نامور ایجنسی موجود تھیں، ادارے موجود تھے، اس کے ساتھ ساتھ سول سوسائٹی کے نمائندگان جو اس اجلاس میں اور اس محفل میں موجود تھے، اور جو ہیومن رائٹس کی باڈیز ہیں، آرگنائزیشنز ہیں جو نظر رکھتی ہیں، دلچسپی لیتی ہیں انسانی حقوق کے معاملات پر، ان سب کی آواز اور سوچ پاکستان کی سوچ کے قریب کر، اور لگ رہا یہ تھا کہ ہم ایک ہی سطح پہ ہیں اور ایک ہی بات کر رہے ہیں، اور وہ بات یہ تھی کہ ہندوستان جو انسانی حقوق پامال کر رہا ہے انہیں اس پامالی کو بند کر دینا چاہیے۔ وہ آواز یہ تھی کہ جو کرفیو کا نفاذ ہے اس کو فی الفور اٹھا دیا جانا چاہیے۔ آواز یہ تھی کہ جو کمیونیکیشن گیگ ہے اور پابندیاں ہیں انہیں ختم کر دینا چاہیے۔ آواز یہ تھی کہ جو انٹرنیشنل آبزرورز ہیں، ریلیونٹ اقوام متحدہ کی آرگنائزیشنز ہیں، اور جو انٹرنیشنل میڈیا ہے انہیں وہاں رسائی دی جائے کہ وہ زمینی جو حقائق ہیں انہیں خود رپورٹ کر سکیں۔ آواز یہ تھی کہ جو ہیومن رائٹس کمشنر اقوام متحدہ ہیومن رائٹس کمشنر میڈم میشیل باشلیٹ کی جو سفارشات ہیں، جو رپورٹ ہے، جو ان کی اسٹیٹمنٹ تھی، اس کو اہمیت دی جائے، ان کی تشویش کو ان سب نے اجاگر کیا۔ تو یہ سب وہ باتیں ہیں جو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور دیگر پاکستانی قائدین اور پاکستانی جو تجزیہ نگار ہیں وہ گاہے بگاہے ان کا مطالبات کرتے رہے ہیں۔ الحمدللہ کہ ہر طرف سے آواز آئی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو OIC کے ایمبیسڈرز ہیں ان سے مجھے ایک مکمل اور مفصل نشست کا موقع ملا، اور وہ پورا مجھے موقع ملا کہ میں جو کشمیر کی صورتحال ہے، مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے، میں ان کے سامنے پیش کروں، اور پھر ان سے رائے لوں۔ جو پیش کی گئی انہوں نے اس پہ کامنٹ کی، پھر انہوں نے وقفہ کیا، وقفے کے بعد انہوں نے مشاورت کی، اور مشاورت کے بعد انہوں نے اپنے کیپٹل سے، اپنے دارالخلافوں سے رجوع کیا، اور رجوع کرنے کے بعد آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ 50 سے زیادہ ممالک نے، ایگزیکٹ نمبر بھی آپ کے سامنے میں عرض کر دوں گا تھوڑی دیر میں، انہوں نے اس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کو جو پاکستان نے، جس میں 5 واضح اسٹیپس ہیں جن کو وہاں لکھا گیا، انہوں نے اس کو انڈورس کیا۔ یہ بہت بڑی پیشکش ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب یہ فرمائیے گا، آپ نے بہترین انداز سے جنیوا میں جس طریقے سے کشمیر کے معاملے پر پاکستان کا موقف رکھا، یقینی طور پر وہ قابل تحسین ہے۔ آپ نے اس کے علاوہ سائیڈ لائن ملاقاتیں بھی کی جس میں اہم نمائندوں سے دنیا کی آپ کی ملاقاتیں رہیں، اس میں بھی آپ نے پاکستان کا موقف پیش کیا، تو اس پر کیا رد عمل رہا عالمی برادری کے نمائندوں کا جن سے آپ کی سائیڈ لائن ملاقاتیں رہیں؟ سائیڈ لائن ملاقاتیں بھی نہیں ہوئی، ملاقاتوں میں نمایاں ملاقات میری جو سینیگال کے فارن منسٹر ہیں ان سے میری ملاقات ہوئی، کیونکہ اس وقت جو ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے اس کی صدارت سینیگال کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے جو ہے ہیومن رائٹس کمشنر میڈم باشلیٹ، جنہوں نے جو رپورٹ جاری جولائی 2019 میں انسانی حقوق پر، ان سے ملاقات ہوئی، اور ان سے تفصیلی ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈائریکٹر جنرل ہے WHO کی، جو ہیلتھ کو دیکھتے ہیں، ہیلتھ ایمرجنسی وہاں جو ہے بالکل واضح دکھائی دے رہی ہے، ان سے ملاقات ہوئی، اور میں کر رہا تھا کہ ہیومن رائٹ جو آرگنائزیشنز ہیں، نامور آرگنائزیشنز ہیں، جن میں ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، جس میں ہیومن رائٹس واچ ہے، اس
अच्छा, वजीर आजम इमरान खान और आप खुद बहुत अच्छे तरीके से कश्मीरियों का मुकदमा लड़ रहे हैं, हमने देखा ये सब, लेकिन ये बताइए कि खुसूसन आलमी फोरम्स पर आइंदा की हिकमत अमली पाकिस्तान की क्या होगी? देखिए, अब जो अगला मरला जो आ रहा है और वज़ीर आज़म से उस पर गुफ्तगू भी देगी, वो है हमारा अक़वाम मुत्तहिदा का जनरल असेंबली का इजलास। तो उस पर पूरी हिकमत अमली मरतब करनी है कि वज़ीर आज़म किन किन हज़रात से मिलेंगे, उनकी एक्टिविटीज क्या होंगी, उनकी गाइडलाइन की जो मीटिंग है उनकी तफसीलात तय करनी है, उनका जो अपना स्टेटमेंट है उस पर दुनिया की नजर लगी हुई है, बड़ा अहम स्टेटमेंट होगा उनका, उसको आखिरी शक्ल देनी है। तो अगले चंद रोज लोग उस पर ही तवज्जो रखेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब, ये फरमाइएगा, इसके अलावा हमने देखा कि जिनीवा में इजलास के दौरान जिस पुरअसर अंदाज में आपने गुफ्तगू फरमाई, उस पर जो भारतीय जो सेक्रेटरी वहां पर थी, जिस तरीके से उन्होंने रद्द अमल दिया वो बड़ा मुख्तसर रहा और हमें उनकी शिकस्त उनके बयान से ही नजर आई, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस अंदाज से अपना मौक़िफ़ पेश किया था, आपने जिस अंदाज से पाकिस्तान को कश्मीर के मामले को रिप्रेजेंट किया, पूरी दुनिया ने उसको देखा। आप समझते हैं कि पाकिस्तान की इस बेहतरीन सफारतकारी के बाद अब दुनिया जो है वो ये समझना शुरू हो गई है कि कश्मीर भारत का एक तरफा मामला नहीं है और वहां पर जो जुल्म सितम हो रहा है उसको हर सूरत खत्म होना चाहिए? देखिए, एक चीज तो बड़ी वाज़ेह दिखाई दे रही है कि अब ये एक तासुर उभर के सामने आ गया है कि जो 5 अगस्त का बेदामाद जो फैसले थे यूनिलैटरल नॉलेज के थे, वो यकतरफा नॉलेज के थे। तो वो अगर अक़वाम मुत्तहिदा की नजर से देखे जाए या हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो बायलैटरल दो तरफा अंडरस्टैंडिंग है उसको देखा जाए, दोनों लिहाज से उसको गलत समझा जा रहा है। ये बहुत बड़ी बेहतर। बहुत शुक्रिया आपका शाह महमूद कुरैशी साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे।